अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। मीर अली हसन ज़ेहरी उर्फ़ मीर अली हसन बरोई ने आज बतौर वज़ीर हल्फ उठा लिया और कल उन्होंने बतौर MPA हल्फ उठा लिया था। और पहले ही दिन जब हल्फ बर्दारी हुई बतौर वज़ीर, उन्होंने वज़ीर आला के बारे में क्या कहा वो हम आपको सुनाएंगे, और इसके पस पर्दा जो मामला चल रहे हैं वो क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। वीडियो भी लाइक और शेयर करें। मेरा ख्याल है कि स्टार्ट लेने से पहले ना ज़रा ये वीडियो आप सुने। ये वीडियो उस टाइम की है जब आज यानी 25 दिसंबर के शाम को दोपहर को मीर अली हसन ज़ेहरी साहब ने बतौर वज़ीर हल्फ उठा लिया, और उसके बाद मीडिया के दोस्त वहाँ मौजूद थे। उन्होंने नौ मुंतखब वज़ीर से बलूचिस्तान की सियासत या वज़ीर आला से मुताल्लिक़ या उसके हल्के इंतखाब के हवाले से सवालात किए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। जलदारी साहब करवा रहे हैं, उसी के प्रेसिडेंट पाकिस्तान है। यहाँ कोई बुकटी साहब ने हमारे को फंड्स तो नहीं दिए हैं, 2.5 करोड़ रुपये दिए हैं उसने। 2 मेरे सेनेटर हैं, एक मेरे वाइफ सेनेटर है, मेरी बहन सेनेटर है, मैं खुद मिनिस्टर हूँ। 2.5 करोड़ दिए। दूसरे जलदारी साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से लेके दिए हैं। 3 अरब रुपये खुदूस बिजनियो साहब ने पिछले साल के दिए हैं। लगे हुए हैं, दुआ करो, आप लोगों को दुआ से काम तो हो रहे हैं, काम करके दिखाएंगे। 22 अरब रुपये हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं। इंशाल्लाह ताला आपको वो जो मेरा पार्टी जो फैसला करेगा वो पार्टी को पता है, मुझे कोई पता नहीं। चौकी में बहुत बड़ा सारा एक इंडस्ट्रियल प्लांट है जी, मार्बल का साथ जी, वो कई वक्तों से ऐसी है, पिछली गवर्नमेंटों ने भी इस पे काम नहीं किया है। आप क्या करेंगे सर? मैं उसी के लिए बार बार चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है, बार बार फंड के लिए कहा है। एक दफ़ा नहीं किया, 100 दफ़ा कहा है। चीफ मिनिस्टर साहब उसी पे सीरियस नहीं है। वो नहीं चाहता है कोई यहाँ सूबे में कोई तरक्याती काम हो, कोई इंडस्ट्री लग जाए, कोई लोगों को रोज़गार मिले। ये फ़र्ज़ होता है चीफ मिनिस्टर का। ये मिनिस्टर कुछ नहीं होता जब तक चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं देता है। उसने 3 करोड़ रुपये दिए हैं अब इंडस्ट्री के लिए। CM ने 3 करोड़ रुपये दिए। अब 3 करोड़ में आप बताएं क्या। वो तो हमने टोटल 4 अरब रुपये मांगे थे, तो हमारे दे दो को, हमारे रोड छोड़ का वहाँ थे। आप पूरी दुनिया आती थी वहाँ रोज़गार के लिए, पूरी कराची उठ के आती थी। बलूचिस्तान के लोग, पंजाब के लोग सब वहाँ आते थे। अभी वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। टोटल 22 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। यहाँ 400 फैक्ट्रियाँ, 22 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। सर आप चौकी का सारा रेवेन्यू सर सिंध में जा रहा है, उसके लिए क्या है? कैसे मतलब जितने जो टैक्सेस है वो जाके सिंध के बैंकों में चला जाता है, क्योंकि हब चौकी ऐसी कोई बात है नहीं। खोल दे। 100 दफ़ा CM को हमने कहा है बलूचिस्तान बैंक खोल दो। एक दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा कह दिया। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कहा है उसको भाई बलूचिस्तान बैंक खोले। जब बलूचिस्तान बैंक खोले तो ये सब चीज़ें बलूचिस्तान बैंक में जाएंगे तो बलूचिस्तान का फ़ायदा होगा। पर चीफ मिनिस्टर साहब सीरियस नहीं इस चीज़ में, और उसकी मर्ज़ी है, पता नहीं क्यों नहीं है वो सीरियस, उससे पूछना चाहिए। जी देखें, पहली बात तो ये है कि कई दिनों से एक बात चल रही थी कि यार अली हसन ज़ेहरी या अली हसन बरोई साहब, वो जैसे ही उनका मसला इलेक्शन कमीशन से हल हो जाएगा, यानी कि बतौर MPA उनका कोई मामला हल होगा, तो अगले वज़ारत आला के लिए वो नॉमिनेट होंगे। जरदारी साहब के जो है वो करीबी भी हैं, और उनकी तरफ से इन हाउस जो तब्दीली होगा उसके बदले में वज़ीर आला होंगे। लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले बता दिया था, इससे पहले भी बता दिया था कि फ़िलहाल ऐसे कोई मामला नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसे इशारे किनारे नज़र नहीं आ रहे हैं कि वज़ीर आला बने। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि काफ़ी अरसे बाद नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब वो असम्बली में नज़र आए। उन्होंने कल असम्बली में स्पीच की, और साथ में उन्होंने ये जो चेक पोस्टें वगैरह हैं उस पे बात की, तनकीद की, और साथ में 47 वालों पे भी तनकीद की। ये मेरे ख्याल में एक
अच्छा रुझान है کہ جو لوگ پیراشوٹر ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. کبھی کبھی ان کو یاد دہانی کرانی چاہیے یار آپ 47 ہو, ٹھیک ہے. لیکن آج کا موضوع یہ ہے کہ علی احسن زہری صاحب نے آتے ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان پہ چڑھائی کر دی. حلف تو انہوں نے وزارت کا لیا اور ان کے بقول کہ ہم نے بارہا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ریکویسٹ کی ہے. ہم اپنے حلقے کی دائرے کی بات کر رہے تھے کہ وہ نہ ہمیں فنڈ دیتے ہیں نہ ہماری بات سنتے ہیں. تو یہ ناراضگی کا اظہار ہے پہلے دن علی احسن زہری صاحب کا. علی احسن زہری صاحب کا تحفظات اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کے تحفظات ہیں, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. اور سننے میں یہ آیا ہے کہ زرداری صاحب کے بہت سارے جو فائل ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے ہیں, سی ایم ہاؤس, اور ان پہ بھی کوئی خاص عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب جب وزیر اعلیٰ سے ہمارے دوستوں نے ایسے گپ شپ لگایا کہ یار کیا چل رہا ہے, تو انہوں نے دبے الفاظ میں کہا کہ بھائی یہ بندہ جو بھی وزارت ان کو چاہیے وہ مل جائے گا. ظاہر ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, واقعی وزیر اعلیٰ صاحب کیا کر سکتے ہیں. باقی چیزیں اپنی جو بات کی ہے انہوں نے, اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے اس ویڈیو کی بھی تردید کی ہے علی احسن زہری صاحب نے. ابھی میں دیکھ رہا تھا خبریں کہ اس میں ان کی تردید ابھی آئی تھی کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وغیرہ, لیکن ویڈیو میں جو آپ نے سنی اور جب ایک بندہ کیمرے کے سامنے کچھ بول رہا ہو پھر اس کی تردید کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا نا. وہ پرانا دور ہوا کرتا تھا کہ ایک اخبار میں ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی پھر اس کے بعد تردید کی سمجھ آ سکتی تھی. ابھی یار ویڈیو کی تردید کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب میں ابھی بیٹھ کے کچھ بات کر رہا ہوں, کل میں کہوں نہیں جی یہ بات میں نے کہی نہیں ہے, تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا تردید کو مانتے ہوئے. لوگ جو جب ویڈیو دیکھیں گے جو تردید پر آتی ہے تو ماننے میں تھوڑا مشکل ہے. باقی کچھ اور ہو یا نہ ہو, میرا ذاتی خیال ہے دیکھیں علی احسن زہری صاحب کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں ابھی پیپل پارٹی کے کوٹے سے. ابھی کابینہ کا جب بھی اجلاس ہوگا تو اس میں اثر انداز ہو سکتے ہیں میر علی احسن زہری صاحب, اور وہ کام جو شاید رکے ہوئے ہیں جو ہو نہیں پا رہے ہیں جن فائلوں کی میں نے بات کی ہے, اب وزیر اعلیٰ بلوچستان پہ دباؤ بڑھتا جائے گا. وہ فائلیں جو شاید کسی دراز میں پڑی ہوئی ہیں وہ دوبارہ کھلنی شروع ہو جائیں گی, اور پیپل پارٹی کے جو ورکر ہیں شاید ان کے لیے مزید دروازے کھلیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جب سے حلف برداری ہوئی ہے بطور ایم پی اے میر علی احسن زہری صاحب کا, اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی پیپل پارٹی کے جو ضلعی صدر اور جنرل سیکرٹریز ہیں ان کو کھانے پہ بلایا اور گپ شپ لگائی. تو اس سے آپ کو اندازہ کیا ہو رہا ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے وہ اس لیے ہے کہ کل کلاں اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی محاذ بنتی ہے تو یہی ہوگا کہ جی بندہ ہمارا نہیں ہے, پیراشوٹر ہے, پیپل پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے, لایا گیا ہے وغیرہ. یہی ہے پیپل پارٹی والے فی الحال یہی بول رہے ہوتے ہیں. یہ جو صدور اور جنرل سیکرٹریز کو کھانے پہ بلانا وزیر اعلیٰ کی طرف سے, یہ بھی ایک طرح کا میرے خیال میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ کی طرف ایک احساس ہے کمزوری کا کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اگر کل کل ایسا ہو تو کم سے کم وہ جو پیپل پارٹی کے صدر ہیں اگر بات ان تک پہنچتی ہے, پارٹی تک پہنچتی ہے, پارٹی کے لیول تک آتی ہے, تو کم سے کم ان لوگوں کو جو علاقائی اپنے لیڈر مطلب صدر وغیرہ ہیں ان کو اس حد تک اعتماد میں لیا جائے کہ کل کلاں کوئی محاذ بنتی بھی ہے تو انہی پیپل پارٹی کے صدر جنرل سیکرٹریز کے ذریعے
ان معاملات کو دبایا جا سکے. اور اس سے پہلے اس طرح ہوا ہے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئٹہ آئے تھے تو اس میں اکثریت پیپل پارٹی کے صدر اور جنرل سیکرٹریز نے وزیر اعلیٰ صاحب کی حمایت کی, اور جنہوں نے مخالفت کی تھی جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچا تھے حالات کو جانچنے کے لیے, تو اس کو زائل کرنے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کافی حد تک وہ کامیابی حاصل کر لی اور اکثریت نے وزیر اعلیٰ صاحب کی تعریف کی. اور یہ میرے خیال میں سلسلہ وہی ہے ملاقاتوں کا. باقی وزارت اعلیٰ کے لیے علی حسن بروئی صاحب کا الٹرنیٹ ہونا, یہ میرا خیال ہے کہ فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے, بالکل مشکل نظر آ رہا ہے, اور وہ آگے جا کے پتہ جو بھی ہو اس کا پتہ چلے گا. لیکن مشکلات وزیر اعلیٰ کے لیے ضرور بڑھیں گی علی حسن بروئی صاحب کے آنے سے اور کابینہ میں کابینہ کا حصہ بننے سے. ایک اور خبر ہے وہ شاید میں آپ کو پھر کبھی آپ سے شیئر کروں کہ اگر سرفراز بگٹی کی جگہ الٹرنیٹ کوئی وزیر اعلیٰ لانے کی جو شاید تھوڑا بہت انڈیکیشن ہے, وہ ابھی فی الحال تو ظاہر ہے کہ سیناریو بڑا دھند ہے اس کا, وہ ماحول اس طرح میں اس کو کلیئر نہیں بتا سکتا, لیکن ایک سابق وزیر اعلیٰ کو شاید متبادل کے طور پر وہ ماحول آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا, اور اس کے لیے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جائے گی جو مجھے لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی حسن بروئی صاحب وہ کینڈیڈیٹ بطور وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. زرداری صاحب کے ہو سکتے ہیں لیکن کہیں اور سے ان کے شاید این او سی وغیرہ کو جو ایشو ہے وہ ملے گی نہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں اگر علی حسن بروئی صاحب واقعی کینڈیڈیٹ ہوتے تو وہ ابھی وزارت کے لیے وہ حلف نہ اٹھاتے, بطور ایم پی اے وہ بیٹھے رہتے, بعد میں کوئی فیصلہ ہو مطلب جلد میں ذرا کہ اس طرح فیصلہ جلدی میں ہونا تھا تو وہ اس فیصلے کا انتظار کرتے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا. تو اس کے وزارت کے حلف اٹھانے سے یہ بات تو میرے خیال میں صاف ہونی چاہیے کہ وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. وہ جو الٹرنیٹ سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں 1-1.5 مہینوں میں ان کے لیے ماحول آہستہ آہستہ سازگار بنایا جا سکے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.